شروع کرتا ہوں اس پاک پروردگار کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں قصے اور کہانیاں۔ 100 خراب بے جان ایٹموں سے مل کر ایک انسانی سیل بنتا ہے جس میں زندگی ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کون ڈالتا ہے؟ 100 خراب سیل سے ایک انسان بنتا ہے اور ہر سیل ایک ڈی این اے کا حامل ہوتا ہے۔ ہر ڈی این اے میں انسانی جسم کے متعلق 3 ارب مختلف موضوعات کی معلومات ہوتی ہے۔ اگر اس معلومات کو آپ کسی کتاب میں لکھنا چاہیں تو اس کی 1000 جلدیں بنیں گی اور ہر جلد 10 لاکھ صفحات پر مشتمل ہوگا۔ اگر آپ اس معلومات کو کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک میں ڈالنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو 215 ارب کی ہارڈ ڈسک چاہیے ہوگی، یعنی کہ 215 بلین جی بی کی۔ ڈی این اے میں جو معلومات درج ہوتی ہے اسی کے مطابق انسان کی ظاہری شکل و صورت، عادات اور رویہ بنتا ہے۔ جس طرح کمپیوٹر کے براؤزر پر نظر آنے والے پیجز کے پیچھے HTML کے کوڈز کار فرما ہوتے ہیں، اسی لیے مشہور ملحد رچرڈ ڈاکنز نے اپنے مشہور کتاب ریور آف ایڈن پیج نمبر 17 میں کہا ہے، انسانی ڈی این اے میں جینز کا مشین کوڈ غیر معمولی طور پر کمپیوٹر جیسا ہے۔ اور بل گیٹس نے اپنے مشہور کتاب دی روڈ اہیڈ پیج نمبر 188 میں کہا ہے، ڈی این اے ایک کمپیوٹر پروگرام ہی کی طرح ہے، لیکن آج تک جتنے بھی سافٹ ویئر بنائے گئے ہیں ان سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ یہ صرف ایک انسان کی بات ہے اور دنیا میں 7.5 ارب انسان موجود ہیں۔ اس سے پہلے کتنے انسان گزرے ہیں اور کتنے خراب انسان گزریں گے ہم نہیں جانتے۔ یہ صرف انسانوں کی بات تھی۔ انسان کے علاوہ زمین پر 8.5 ملین جانداروں کی اسپیشیز موجود ہے۔ ہر جاندار کی مختلف اسپیشیز ہوتی ہے۔ کیا یہ اتنا پیچیدہ، کمپلیکس اور ڈیزائن کیا ہوا ویل ڈیزائنڈ ڈی این اے خود بخود بن گیا؟ کیا اس میں یہ معلومات اپنے آپ آ گئی؟ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کمپیوٹر پروگرام بغیر کسی سافٹ ویئر انجینئر کے بن گیا ہے، جبکہ ڈی این اے دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر پروگرام سے بھی اربوں گنا زیادہ ترقی یافتہ ایڈوانسڈ ہے اور کسی سافٹ ویئر سے بھی بہت ہی زیادہ پیچیدہ ہے؟ معلومات کے لیے عالم کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیزائن کے لیے ڈیزائنر کی ضرورت ہوتی ہے، پروگرام کے لیے اعلیٰ باکمال پروگرامر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، وہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بادشاہ حقیقی، ہر عیب سے پاک، سلامتی دینے والا، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زبردست، بڑائی والا۔ اللہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے۔ وہی اللہ تمام مخلوقات کا خالق، ایجاد و اختراع کرنے والا، صورتیں بنانے والا، اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں۔ جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تسبیح کرتی رہتی ہیں، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو غالب ہے، دانا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں بھی اور جانوروں میں بھی جن کو وہ پھیلاتا ہے یقین کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں، اور وہ جو اللہ نے آسمان سے ذریعہ رزق نازل فرمایا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کیا، اس میں اور ہواؤں کے گردش دینے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔ انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔